حدیث جبرائیل میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا، اور ایمان کے بارے میں سوال کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتا کر کے کیا تھا۔ یعنی یہ جواب دیا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، یا بعض روایتوں میں وبالبعث، اور آخر میں ہے وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور پچھلے ہفتے یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگ قائل رہے، لیکن ان قائلین میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں، اور ایمان عقائد جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقائد جو ایمانیات عقائد کی باتوں کو کہا جاتا ہے، اور عمل کی جو بھی چیزیں ہیں چاہے زبان سے عمل ہو یا آدمی کے ہاتھ پیر کا عمل ہو، اسے اسلام کا ہر وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے اسے اسلام کہیں گے، اور جو دل میں چیز ہوتی ہے عقائد سے تعلق رکھتی ہے اسے ایمان کہا جائے گا۔ یہ ان کی رائے تھی، اور سلسلے میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے آئی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس آیت پر بھی بات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ آج پہلے ہم اس کی دوسری رائے پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین کا نام ہے، ایمان بھی مکمل دین کا نام ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے دین کو تسلیم کرنے والا شخص ہے، پورے دین کو یہ مانتا ہے۔ چاہے ہم لفظ مومن کہیں چاہے مسلم کہیں، دونوں ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دین کو مکمل طریقے سے مانتا ہے اسی کو ہم مسلم بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم مومن بھی کہتے ہیں، اور اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو قرآن یا حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے، جیسے پچھلے ہفتے کی جو آیت آپ کے سامنے آئی تھی قالت الاعراب آمنا، یہاں لگتا ہے دونوں الگ ہے کہ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے، تو یہ کہا گیا قل لم تؤمنوا، یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو امام بخاری ایسی آیتوں کے بارے میں، ایسی تمام نصوص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام اپنے لغوی معنی میں ہوتا ہے۔ ابھی وہ صحیح میں لغوی معنی لفظ یہ سب بار بار الفاظ آتے رہتے ہیں، تو ہم ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں تو اچھا رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں امام بخاری کہ اسلام اپنے لغوی معنی میں یعنی عربک لینگویج کے لحاظ سے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ شریعت میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا دین ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال عمل سے ہو، ہر ایک کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں جب کہا گیا کہ آپ کہو اسلام لائے، آپ یہ نہ کہو آپ ایمان لائے، تو اس سے مراد اسلام اس کا عربک لینگویج کے لحاظ سے وہ مانا گیا ہے۔ کسی کی بات مان کر کے اس کی آگے جھک جانا، یہ چیز تو ان کے اندر پائی گئی تھی، لیکن ابھی مکمل طریقے سے ایمان
یہ رائے ان کی کیوں بنی ہے؟ انہوں نے خاص طریقے سے یہ بات پیش کرتے ہوئے بات لکھی ہے کہ ایمان کی جو تفسیر، ایمان کی جو وضاحت، ایمان کی جو تشریح حدیث جبرائیل میں کی گئی ہے، یہی ایمان کی تفسیر اسلام کی جو تفسیر ربط دیا، اسلام کی جو تفسیر حدیث جبرائیل میں کی گئی ہے، یعنی شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ جو تفسیر کی گئی ہے، یہی تفسیر ایمان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے اندر حدیث وفد عبد القیس میں، عبد القیس ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ جب قبیلہ آیا تھا وفد کی شکل میں، ڈیلیگیشن کی شکل میں اللہ کے رسول تو آپ نے ان کو کچھ باتوں کا حکم دیا تھا، اس میں سے ایک ایمان کی بات کی تھی، اور ایمان کی وضاحت آپ نے یہی کی ہے جو حدیث جبرائیل میں آپ نے اسلام کے بارے میں کہا۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ چیز نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام یہ کوئی الگ چیز نہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی رائے ہے۔ اپنی کتاب صحیح بخاری میں انہوں نے ایسی بہت سی حدیثیں پیش کی ہیں جہاں مختلف عمل کو، جو ظاہری عمل ہے، ایمان کا ہو ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی پیش کی تھی، الایمان بضع وستون شعبہ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے نیچی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز، یہ عمل ہے، ظاہری عمل ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ یہ کس کی شاخ ہے؟ یہ ایمان کی شاخ، جبکہ ظاہری عمل، ظاہر سے اس کا تعلق ہے۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس کا تعلق ظاہر سے اس کو اسلام کہیں گے اور جس کا تعلق دل سے اور باطن سے اس کو ایمان کہیں گے، یہ بات کہاں آتی ہے اس کے اندر؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ ان دونوں رائے کے بعد ایک تیسری رائے یہ بنی کہ یہ کہا جائے کہ ایمان اور اسلام کا جو تعلق ہے وہ عام اور خاص کا ہے۔ اس کا عام اور خاص کا ٹیکنیکل ورڈ یہ بھی ہے، ایک مرتبہ سمجھا لیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی کام آتے رہیں گے، اصول فقہ کی کچھ باتیں آپ کو آ جائیں گی۔ عام اور خاص کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عام کہتے ہیں کسی بھی ایسے لفظ کو جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اسے عام کہا۔ جیسے ہم نے گھڑی کہا، کیا کہا؟ گھڑی، واچ۔ اب یہ ایک عام لفظ ہے، اس لفظ میں وہ جو آپ کے سامنے لگی ہے وہ بھی آ گئی، جو آپ کے ہاتھ میں بندھی ہے بولیے وہ بھی آ گئی، جو یہ جو آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی آ گئی۔ جتنی بھی چیزیں ہوں گی گھڑی کی قسم کی، سب کی سب آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں عام۔ اصل میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کلائی گھڑی، کلائی گھڑی، دیوار گھڑی، تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ اب دیوار گھڑی یہ صرف اسی گھڑی کو کہیں گے، ہم کلائی میں باندھتے ہیں اس کو دیوار گھڑی نہیں، یا کلائی گھڑی جب ہم نے کہہ دیا تو یہ وہ گھڑی جو ہم نے ہاتھ میں باندھ رکھی ہے وہی ہو گئی، اور دیوار والی گھڑی یہ خاص ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ تو گھڑی یہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ اس کے مقابلے میں دیوار گھڑی جب ہم نے کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ عام اور خاص سمجھ میں آیا؟ یہ عام اور خاص۔ ہم کہتے ہیں انسان، یہ عام ہے، ہر کسی کو شامل ہے۔ انسان میں ہم نے کہا انجینئر بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ خاص ہو گئے کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے۔ تو یہ عام اور خاص کہلاتا ہے۔ بڑی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اصول فقہ میں، اصول حدیث میں، اصول تفسیر میں ہر جگہ پر یہ اصطلاح آتی رہتی ہے، عام اور خاص کی۔ ایک مطلب سمجھ لینے کے بعد کبھی بھی آپ کبھی بھی
تو یہ عام اور خاص ہے. یہ کرسی ہے نہیں؟ کس کی کرسی ہے؟ یہ پلاسٹک کی ہے. یہ بھی کرسی ہے. اور کرسیاں پہ ہے ہی نہیں. کرسیاں اور بھی ہوتی ہیں جو گھروں میں آپ نے صوفہ سیٹ کی اور اس کی جو بنا کے رکھی ہے اس پر بھی بیٹھتے. جب آپ لفظ کرسی کہیں گے تو سب کو شامل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے پلاسٹک کی کرسی کہا تو یہ خاص ہے، عام نہیں رہے گا، یہ خاص ہو گیا. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ایمان اور خاص میں ایمان اور اسلام میں عام اور خاص کی بات ہے. ایسا ہے کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. دوبارہ کہوں، ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے مسلم ہو لیکن مومن نہ ہو. یہ عام اور خاص کی بات ہے. اب یہ بتائیے، جب ہم نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے، تو عام کون سا ہوگا، خاص کون سا؟ مسلم عام ہوگا اور مومن خاص ہوگا. ایسے ہی نہیں؟ بولیے جی. میں آپ کو ابھی اسی کے ساتھ سے دکھاتا ہوں. ہر انجینئر انسان ہے، لیکن ہر انسان انجینئر ہو ضروری نہیں ہے. تو عام کون سا ہے؟ انسان. انجینئر خاص. تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن یہ خاص ہوا اور مسلم یہ اس کے مقابلے میں عام ہوا. تو جو بھی مومن ہوگا لازمی طور پر وہ کیا ہوگا، مسلم بھی ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مسلم ہوں اور مومن، یعنی بظاہر وہ دین پر عمل تو کرتے ہیں، انہیں مسلم کہا جا سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مومن ہوں، کوئی ضروری نہیں. یہ ایک تیسرا ہے. تو ہر مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن ہے. اسی تیسرے قول سے یہ بات آئی لوگوں کے درمیان کہ جب ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے تفصیلات تو ہم اس کو مسلم کہنا چاہیے، ہم کو مومن نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں. تو ظاہر کے لحاظ سے ہم مسلم کہہ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، مومن نہیں کہیں گے. لیکن یہ چیز بھی بہرحال صحیح نہیں ہے. صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں بات کہی تھی، بعد میں وہ باتیں نقل ہوتے ہوتے بات کے لوگوں تک بھی آئی ہیں. اور عام طریقے سے جب آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا جاتا ہے. ویسے یہ بات پہلے سے چلی آئی ہے. وہ یہ ہے، ایک اصول بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں، اس کو ہمیشہ آپ بھی یاد رکھیے. عربی میں کہتے ہیں اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. یہ عربی میں اس کے الفاظ ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے، کبھی بھی آپ بعد میں بھی سنیں تو بار بار سننے سے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ہمارے ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیجیے، تو لکھ دیتا ہوں میں آپ کو، لیکن لکھنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں لکھ نہیں رہا تھا. اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. اسلام اور ایمان کے بارے میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب دونوں یعنی اسلام اور ایمان ایک جگہ پر آ جائیں، دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں. اجتماع کا معنی یہی ہوتا ہے، ایک جگہ پر آنا. کہیں ایک ہی جگہ پر دونوں استعمال کیا گیا، اور اسلام بھی اور ایمان بھی. افتراق کا معنی دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں کا معنی الگ الگ کیا جاتا ہے. جہاں کہیں بھی
قرآن میں یا حدیث میں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ کیا معنی الگ الگ ہوتا ہے؟ یعنی اسلام کہیں گے ظاہری عمل کو، ایمان کہیں گے باطنی جو ہے عمل کو، دونوں الگ الگ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا، اور جب دونوں الگ الگ ہو جائیں، الگ ہونے کا مطلب دونوں میں سے کوئی ایک ہی آئے، چاہے ایمان چاہے اسلام، اجتماع تو وہ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ جب صرف اسلام کا لفظ آئے کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں تو وہ ظاہری عمل اور باطنی عقائد سب کو شامل ہوتا ہے۔ صرف عمل کے لیے نہیں ہوتا اسلام میں، بلکہ عقائد اور عمل دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ صرف ایمان آئے گا تو عقائد اور جو ظاہری اعمال ہیں، نماز روزہ زکات وغیرہ، اس کو بھی شامل ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ آئے گا تو دونوں کو شامل ہوگا۔ لیکن جب دونوں ساتھ میں آ جائیں گے تو دونوں کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ جب یہ اصول اپنا لیتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی جہاں جہاں بھی چیزیں آئی ہیں ہم کو پریشان نہیں، جیسے بات ہم کو بول رہے ہیں، آپ کو بول رہے ہیں یہ آیت کا قالت الاعراب آمنا قل لم نؤمن ولكن قولوا اسلمنا، یہاں ایک ہی جگہ پر دونوں بھی آیا ایمان اور اسلام، تو یہاں کہیں گے دونوں کا معنی الگ ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ظاہری عمل، اور ایمان کا تعلق عقائد سے۔ حدیث جبرائیل میں اسلام کا بھی سوال ہے اور کس کا سوال ہے؟ ایمان کا بھی، دونوں آ گئے ایک جگہ پہ، تو کہیں گے اسلام الگ اور ایمان الگ، اسلام ظاہری عمل اور ایمان عقائد سے۔ لیکن جہاں دونوں میں سے ایک ہی لفظ آئے، جیسے قرآن کی آیت ہے یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں صرف کیا آیا ہے؟ اسلام، تو یہ لفظ اسلام ایمان کو بھی شامل ہے۔ یہ اسلام جو دین ہے، مکمل ایک دین، یہ صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، عقائد بھی ہے اور اعمال بھی، یہ دونوں کو شامل ہے۔ صرف ایمان کا لفظ ہے الایمان بیض و ستون شعبہ، تو یہ ایمان کا لفظ عقائد کو بھی شامل ہے اور اعمال کو بھی شامل ہے، ظاہری اعمال کو بھی شامل ہے، تو اس لحاظ سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اسی اصول کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اصول کیا ہے یہ؟ جب ایمان اسلام دونوں ایک ساتھ آئے قرآن اور حدیث میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ معنی میں ہیں، اسلام ظاہری عمل کے لیے، ایمان عقائد، اور جب دونوں میں سے ایک ہی لفظ آئے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اگر صرف اسلام کا لفظ آیا ہے تو اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری عمل، بلکہ عقائد اور اعمال سب کو شامل ہوتا ہے۔ صرف ایمان ہے تو ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عقائد، بلکہ اعمال جو ظاہری ہیں سب کو بھی ایمان کا یہ لفظ شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے یاد کرنے آپ کو۔ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، تسمیہ اس تعریف کے ساتھ آیا ہوتا ہے، دونوں کے بارے میں بات سمجھیے۔ اذا اجتمع افترقا، جب اسلام اور ایمان اکٹھے آ جائیں تو الگ الگ معنی دیتے ہیں، اسلام ظاہری عمل اور ایمان عقائد۔ وَإِذَا افْتَرَقَا، جب دونوں الگ الگ ہوں یعنی دونوں میں سے ایک ہی آئے تو دونوں معنی آتا ہے، ظاہری عمل کا بھی اور عقائد کا بھی، دونوں کے اندر اسلام میں بھی اور ایمان میں بھی۔ جب الگ آ جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام بخاری والی بات سمجھ گئے؟ جب اسلام اور ایمان میں سے صرف ایک ہی لفظ آیا ہوا ہو کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں تو بات کس کی لے لیجیے؟ امام بخاری والی۔ اب جب دونوں ساتھ میں آ جائیں تو بات کس کی لے لیجیے؟ امام احمد بن حنبل۔ مسئلہ ختم ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ تو یہی اس کا خلاصہ ہے، پوری بحث کا یہ خلاصہ ہے۔ اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، یہ بڑا اہم اصول ہے، اور بھی کئی جگہوں پر یہ اپلائی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اور بھی مثال دیتا ہوں،
حدیث میں قرآن کوئی زکات ادا کرتے ہیں تو زکات کس کو دینی چاہیے؟ قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو ایک ہی جگہ پر فقیر اور مسکین کا لفظ آیا، ایسے ہی فقیر کا لفظ مسکین کا لفظ احادیث میں بھی آتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ اور مسکینا ذا متربہ، صرف مسکین کا لفظ ہے، تو فقیر اور مسکین کسے کہیں گے؟ یہ ایک سوال آتا رہتا ہے، کسے کہیں گے؟ بڑا اختلاف ہے اس میں بھی، جیسے ایمان اور اسلام کا اختلاف۔ یہی چیز اگر وہاں بھی ذہن میں رکھ لیں تو پریشانی نہیں۔ جب فقیر مسکین ایک ساتھ آ جائیں تو فقیر اسے کہیں گے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہیں گے جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کا درجہ ذرا فقیر سے اونچا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ہی لفظ آئے، جیسے مسکین اور مسکینا ذا متربہ، تو مسکین اس وقت فقیر کے معنی کو بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو اور اسے مسکین کہا گیا، سمجھ نا، کچھ بھی نہ ہو اور مسکین کہا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زمین سے لگا ہوا ہے، مسکین اسے کہتے ہیں۔ تو ایسا ہے، اکیلا آ جائے چاہے فقیر یا مسکین، تو ہو سکتا ہے کہ مسکین اسے بھی کہا گیا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر کے معنی میں ہو۔ جہاں پہ صرف اسلام الفاظ ہے اس میں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان دونوں کا، جی دونوں کو شامل ہے۔ اگر یہاں پہ دونوں کو اکٹھا کیا گیا تو اس میں خاص مطلب، اگر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے تو جیسے حدیث جبرائیل میں ہے، حدیث جبرائیل کے لحاظ سے دونوں میں فرق کریں گے، یعنی اسلام ظاہری عمل کو اور ایمان عقائد کو، جیسے حدیث جبرائیل کا جواب ہے بالکل اسی لحاظ سے۔ اسی طرح ایسے ہوتا ہے یا آپ کی جب یہ کہا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قرآن میں مؤمنون یہ دونوں کو شامل ہے، یعنی جو عقائد کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا دونوں کو شامل ہے، کیونکہ صرف ایک ہی لفظ آیا ہے، اسلام ساتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آگے بڑھو تو حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، مل ایمان۔ اب تک آپ کے سامنے 2 ہفتے سے 10 مسئلہ صرف ایمان کے تعلق سے، ابھی جواب کی بات نہیں آئی تھی، جواب کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تؤمن باللہ، 6 چیزیں ہر ایک کو یاد رہتی ہیں، ایمان باللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان بالملائکہ، اس کے بعد ایمان بالکتب، اس کے بعد ایمان بالرسل، پھر یوم آخر، اور اس کے بعد یہ ترتیب ہے، ترتیب ذہن میں رکھنی، ترتیب ذہن میں رکھنی رہتی ہے۔ یہ ترتیب کہا جاتا ہے وجود کی ترتیب ہے، اس کی وجود کی، اسی کے لحاظ سے اس کو دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی، لوگوں نے یہ بات پیش کی تھی، یہ بھی ایک مسئلہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ کون؟ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ تو کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں، کیوں فرشتے افضل ہیں؟ کہ حدیث جبرائیل میں اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا تذکرہ ہے؟ فرشتوں کا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، پہلے فرشتوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر کتاب کا، اس کے بعد رسولوں کا تذکرہ۔ تو پہلے کون ہوئے؟ فرشتے، فرشتے افضل ہیں، ایسے دلیل پیش کرتے ہیں۔ ترتیب اصل یہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ترتیب یہی ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، لیکن اس ترتیب کو کہا جاتا ہے یہ ترتیب وجودی ہے، ترتیب وجودی ہے۔ ترتیب وجودی کا مطلب کہ جو پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا،
جو پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا، اس لحاظ سے نہیں کہ جو افضل تھا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے پیدا کیا ہے، انسانوں کو فرشتوں کے بعد میں پیدا کیا۔ سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے وقت میں، تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ جن بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو وجود کے لحاظ سے انسان بعد میں آیا ہے، اس کے بعد میں فرشتوں کے بعد میں آیا ہے، اسی لیے انسانوں کا تذکرہ فرشتوں کے بعد ہے۔ تو اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب وجودی، یعنی وجود کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے۔ آپ اس سے کچھ اور نہ سمجھیں، کس کے لحاظ سے ترتیب ہے؟ یہ وجود کے لحاظ سے ترتیب بھی یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان، پہلا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ وہ یہ عقیدے کی بہت ساری کلاسوں میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ بہت تفصیل نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے، لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے عقیدے کی بہت ساری کلاسوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہوئی۔ ایمان باللہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ جی بولیے۔ ہاں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ جی، اور توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ نے عقیدے کی کلاسوں میں باتیں سنی ہوں گی، تو ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ ایمان باللہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، یہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پہلے نہ اس طرح کسی کلاس میں رہے ہوں، تو ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب بھی ایسی کوئی کلاس ہوتی ہے تو میں پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان لائیں گے، ایمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس کی خبر ہمیں کیسے ملے گی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے۔ جی ہاں، اور آیات شرعیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان کے بحث میں آپ کے سامنے بات ہے، ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ تصدیق کو، تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ بالکل سچ مانیں، یقین کریں کہ ہاں یہ سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ اس کی حقانیت کو آپ تسلیم کریں تو یہی ایمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو لازمی طور پر یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ مسجد سلفیہ آتے ہیں تو آپ نے مسجد سلفیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد سلفیہ میں جو آگے کا حصہ ہے اس میں بیچ میں کوئی پلر نہیں ہوتا ہے، کوئی پلر نہیں، تو آپ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے، صف ایسے پوری برابر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دیوار ہے، دیوار کے پیچھے تھوڑی جگہ ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پوری مسجد کی کیفیت آپ اپنی
آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے بیان کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ انسان کسی بھی چیز کی جب حقانیت کو مانتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو تو اس کو وہ مانتا ہے اور اسے بیان بھی کرتا ہے، اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کا ادھر آنا نہیں ہوا، لیکن آپ کا کوئی ساتھی جو یہاں آیا تھا اس نے دیکھا اور آپ کو بیان کیا، اور آپ کو یقین ہے کہ میرا یہ ساتھی بالکل سچا ہے، تب بھی آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں مسجد سلفیہ کی یہ کیفیت ہے۔ کرتے نہیں کرتے؟ میں ایمان کے تعلق سے تھوڑی جو تنویر ہے یہ ذہن میں رکھیے، تو آپ کو ایمان باللہ کے تعلق سے جو بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوئیں، ان ساری گمراہیوں کا یہ بالکل بہت مناسب حل ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو ہم کسی ایسے آدمی کی خبر پر یقین کرتے ہیں جس کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے، اور جو اپنے بیان میں کہیں غلطی نہ کیا ہو اس کے غلطی نہ کرنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ کبھی ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے امریکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آج کل ٹی وی وغیرہ میں دیکھ لیتے ہوں، لیکن نقشے کی شکل میں دیکھا ہوگا، جا کر کے تو نہیں دیکھا، لیکن مانتے یا نہیں مانتے؟ تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ تو ہمیشہ کسی چیز کو ماننے کے لیے آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے شخص نے ہم کو بیان کر دیا ہو جس کے بیان پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تب بھی ہم اسے مان لیتے ہیں۔ مان لیتے ہیں یا نہیں؟ ہم اسے مان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی جو بھی باتیں ہم کہتے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھ کر کے ایمان لانا چاہیں تو یہ چیپٹر بالکل سے کہتے ہیں خلوص ہے، اس میں کوئی آپ کو سوچنے کا موقع نہیں۔ اب ہمارے سامنے کون سا کھلا ہوا ہے؟ دوسرے کی خبر کے ذریعے سے، اسی ترتیب سے یہ ایمانیات ہے۔ حدیث جبرائیل میں جو ایمانیات کی باتیں اسی ترتیب سے ہے، اس لحاظ سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ترتیب بڑی اہم ہے، جو میں کہتا ہوں آپ کو، یہ ترتیب ہی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا ایمان فرشتوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہمیں کس کے ذریعے سے آئے گی؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ پر ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہو؟ اصل مطلوب اللہ پر ایمان ہے۔ ایمانیات کی یہ 6 باتیں، 6 ارکان، اس میں اصل مطلوب کون سا رکن ہے؟ اللہ پر ایمان، یہی مطلوب ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے دوسرے کا، کیونکہ اللہ پر آپ کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا پورا جو چین جسے کہتے ہیں سلسلہ ہے، آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے، اسے نہیں مانیں۔ فرشتہ ڈائریکٹ کوئی بھی آ کر کے انسان کو کوئی بات نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ کے بارے ہر انسان کے بعد پاس آ کر کے بتائے تو یہ سلسلہ نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کس کو بتائیں؟ فرشتوں کو بتائیں، اور دوسری شکل یہ بھی تھی کہ اسے لکھ دیا گیا، جو کتابی شکل میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو جہاں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہیں پر یہ ایمان بھی ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کا یہ پیغام کن کے پاس آیا؟ یعنی فرشتے یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام فرشتوں کے ذریعے سے، چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا کتاب کی شکل میں نہ ہو، رسولوں کے پاس آتا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، وہی ترتیب ہے۔
فرشتے، کتابیں اور رسول. پھر یہ رسولوں کے ذریعے سے یہ بات سارے انسانوں تک پہنچتی ہے. اسی لیے اب یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کوئی بھی بات ہم اسی وقت مان سکتے ہیں جب یہ بات قرآن میں ہو یا بولے بالکل ثابت صحیح حدیث. کیونکہ اللہ کے بارے میں جاننے کے بارے میں، اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے کوئی بھی بات اگر ہمارے پاس ہو سکتی ہے تو وہ اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے. ہم نے اپنی آنکھ سے تو دیکھا نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنے بارے میں بتایا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے رسولوں تک پہنچی ہے، اور رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. اللہ کی کتاب میں ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی ہے اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، آپ نے بیان کیا ہے، فرشتے نے ہمیں خبر دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہے. آئی بات یہ سمجھ میں؟ یہیں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان یا ایمانیات کا یہ پورا چیپٹر یہ توقیفی ہے. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ توقیفی. یا توقیفی ہے. یہ توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اس میں اپنی سوچ کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ خالص معاملہ وحی کا ہے. جیسی وحی آئی ہے اسی پر ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے. اس کا تعلق عقل سے نہیں، اور کسی کو بھی اپنی عقل اس میں استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ جسے ہم نے خود دیکھا نہیں ہے ہم اس کو اپنی عقل سے کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہی اس کا اپنی سوچ جو اس کے بارے میں یہی ہے. ایمانیات کی ترتیب بھی یہی ہے. یوم آخرت، تقدیر پر ایمان، یہ اللہ پر ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ بیان کیا گیا. تو اصل مقصود اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رکھے بغیر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھے بغیر یہ ایمان تصور میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے فرشتے بھی پوری بات نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری بات نہیں جانتے. جب یہ لوگ پوری بات نہیں جانتے تو ہم لوگ بولیے پوری بات کیسے جان سکتے؟ کوئی بھی مخلوق اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا. بس اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بات آتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت زیادہ ہیں، ہم کو پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن جتنے نام اللہ نے بتائے ہیں اپنی مخلوقات اپنے ناموں میں سے، اتنے ناموں پر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے یہ بھی کہتے تھے اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ تیرے وہ نام جس کو تو نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو بھی بتایا نہیں ہے، ان کے حوالے سے بھی دعا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان یا ہماری جو بھی ہمارے عقیدے سے متعلق جو بھی باتیں ہوں گی یہ خالص اس پر ہوگی، کتاب و سنت پر مبنی ہوگی. اس میں کوئی بھی شخص اپنی سوچ کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. یہ پہلی بنیاد ہوتی ہے ایمان باللہ. کس کی؟ ایمان باللہ کی. اور یہی اصل چیز ہے. اس کو ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی ایمانیات کے تعلق سے کسی بھی بحث میں کسی طرح کی کوئی گمراہی نہیں آتی ہے. صاف معاملہ رہتا ہے. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ بات قرآن میں کہیں مذکور ہے یا نہیں ہے، حدیث میں کہیں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر آئی ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح، ہمارا اس پر ایمان ہے. کیوں؟ دنیا میں اصول یہی ہے
आप हर एक को जानते हैं कि अगर किसी चीज को आपने अपनी आंख से नहीं देखा है तो आपके सामने अगर कोई ऐसा आदमी बयान करता है जिस पर आपको पूरा यकीन है और ये भी यकीन है कि वो गलती नहीं कर सकता, तो आप उसे मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ला करके अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया, उनके बारे में हमें यकीन है या नहीं? इसीलिए ये अकीदा जरूरी है कि फरिश्तों पर ईमान। जब तक ये ईमानियात का सिलसिला सही नहीं होगा, ईमान बिल्लाह सही नहीं होगा। हमें ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि फरिश्ते अल्लाह का हुक्म जैसे रहता है वैसे ही ला करके पहुंचाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीन हैं, जैसे है वैसे ही पहुंचाते हैं। न ये झूठ बोल सकते हैं और न ये गलती कर सकते हैं। ये तो हमारा अकीदा है। यही अकीदा किसके बारे में है? रसूल के बारे में। अल्लाह के जो भी रसूल हैं, जो भी वही उनके पास आई है, न उसको बयान करने में वो झूठ बोल सकते हैं और न गलती कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको गलती करने से भी महफूज रखा है। अब जब इनके जरिए से कोई भी बात हमारे पास आएगी अल्लाह ताला के बारे में, तो हमें यकीन हो जाता है कि ये ऐसे ही है, और ये यकीन होना जरूरी है। अगर ये यकीन नहीं है तो ईमान बिल्लाह नहीं है। तो ईमान बिल्लाह भी बहुत ही वाज़ेह किस्म की चीज़ है। आप इस चैनल से आप सोचेंगे बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है, और उसमें अकल का कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसी को ईमान बिल गैब कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमान बिल गैब। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिनीन की पहली सिफत यही होती है कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं। ईमान बिल गैब का मतलब क्या होता है? आँख से देख करके नहीं। तो ईमान बिल गैब के मुकाबले में ईमान बिशहादा होता है। ईमान बिशहादा किसे कहते हैं? जिस चीज को हमने अपनी आंखों से देखा हम उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन जिसको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है उस पर ईमान लाने को ईमान बिल गैब कहा जाता है। और ईमान बिल गैब यही एक मोमिन की खुसूसियत होती है कि वो ये बातें जिब्रील के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और आपके जरिए से हम तक पहुंची। तो हमने कहा, बोलिए हाँ, आमन्ना, हम ईमान लाए, क्योंकि हम इस पूरे सिलसिले को बिल्कुल सही मानते हैं। इसमें कोई ना झूठ का मामला है, ना किसी गलती का कहीं मामला है। ठीक है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये बात कही जाती है कि इनको सिद्दीक का लक़ब दिया गया था। किसका? सिद्दीक का लक़ब। तो ये लक़ब इसरा और मिराज के मौके पर वो दिया गया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा कराई गई, मिराज का वाक़या पेश आया। तो आकर के आपने ये बात पेश की कि मैंने रातों रात पूरी सैर की है, तो कुफ़ार मुशरिकीन ने उसको झुटलाया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और क्या कहा उनसे कि अगर कोई आदमी ये बात कहता है कि मैं रात में बेदारी की हालत में, जागते हुए, नींद की हालत में कोई भी जा सकता है, कहीं भी सैर करके आ सकता है, मैं गया वहाँ पर बैतुल मक़दिस फिर आसमानों पर गया, तो आप क्या कहेंगे उसे? बिल्कुल झूठा आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताकि देखो हम भी यही कहते हैं, तुम्हारे साहब यही कह रहे हैं कि हम रातों रात जा करके आ गए, हम यही कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठा आदमी है। अगर वो कहते हैं तो क्या कहा गया उनको? असल हमारा ईमान पहले ये है कि इस रास्ते से, इस तरीक से जो भी बातें आ रही हैं बिल्कुल क्या आ रही है? सच्ची आ रही है। इसमें झूठ का कहीं तसव्वुर नहीं है, गलती का कोई इम्कान नहीं है। तो जब खबर देने वाला हमारे नज़दीक बिल्कुल सही और न कहीं गलती कर सकता है, न झूठ बोल सकता है, हम उसकी रिसालत पर ईमान रखते हैं। तो जब वो ये कहता है कि मैं रात में गया और रात ही में वापस आ गया, तो हम उस पर भी क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। इसलिए कि ईमान रखने के लिए दो चीज़ें, या तो हमने अपनी आंखों से देखा या सामने वाले ने हमें खबर दी और सामने वाले के बारे में हमें यकीन है कि ये झूठ नहीं बोल सकता और गलती नहीं कर सकता, तो हम उस पर ईमान रखते हैं। इसी को सिद्दीक कहा जाता है, इसी को मोमिन कहा जाता है, उस पर ईमान रखते हैं।
इसी को ईमान कहा जाता है। यही ईमान है, यही ईमान बिल गैब है। कोई ये सोचने लगे कि हम पूरे दीन को बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज से बयान करेंगे और उसको जो है जाहिर करेंगे और लोग उस पर यकीन कर लेंगे। याद रखिए, जितने लोगों ने भी आज तक इस्लाम को साइंटिफिक तरीके से पेश करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला आया जहां उसे पेश नहीं कर पाए, तो फिर ये बात आ जाती है कि उस चीज़ का इनकार। गुमराहियां आती हैं इस रास्ते से, गलत तरीका है ये। गुमराहियां शुरू में भी इसमें आई इस रास्ते में, और आज भी बहुत से लोग कहते हैं इसको साइंटिफिक तरीके से बताइए। 1-2-3 साल पहले की बात है, यहाँ एक मस्जिद में रमजान का मैं दर्स दिया करता था, तो वहाँ एक साहब आकर के बिल्कुल ईमानियात के इन बातों को क्या कह रहे हैं, आप साइंटिफिक तरीके से सुन रहे हैं। ने कहा कि ईमान असल ये है कि ईमान बिल गैब, यही ईमान तो हमसे मतलब है। अगर आपने इसका मुकाबला कर दिया कि साइंटिफिक तरीके से आपको मालूम हो, तो समझिए आपका ईमान बिल गैब। आप सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये बात कुरान में कहाँ आई है, क्योंकि हमें यकीन है कि किसके जरिए से है, जिब्रील के वास्ते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची है। और ये दोनों वास्ता ऐसा है कि हमें उसके बारे में बिल्कुल यकीन है, हमारा ईमान है, उसके बगैर तो हम मुमिन नहीं है। ये हदीस में है, बिल्कुल सही हदीस में, और उसमें कोई शुबहा नहीं है, तो हमें उस पर ईमान रखना पड़ता है। ये साइंटिफिक तरीके से हो या न हो, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। और अगर सोच पैदा होती है तो ये ईमान के खिलाफ है, ईमान बिल गैब के खिलाफ है। तो ये ईमान बिल्लाह की पहली चीज़ है। उसके बाद ईमान बिल्लाह, ये आम तरीके से लोगों ने इसको अल्लाह ताला का जो ईमान है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो उसी को कहते हैं तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। 3 हिस्सों में उसे लोगों ने बांट दिया है, वरना यही ईमान बिल्लाह है, यही ईमान बिल्लाह है। एक ही लफ्ज़ में हम उसको ईमान बिल्लाह से बयान कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला पर हमारा पूरा ईमान, चाहे तौहीद रुबूबियत के ताल्लुक से हो, तौहीद उलूहियत के ताल्लुक से हो, तौहीद अस्मा व सिफ़ात के ताल्लुक से हो, ये पूरी बहस हमारी खालिस किताब व सुन्नत पर ही मबनी हो सकती है। इसमें साइंटिफिक कोई तरीका नहीं आता है। मुकम्मल तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की जो वही है उसी पर हमारा ईमान और उसी पर हमारा एतमाद। ठीक है, बाकी बात इंशाल्लाह आपके सामने मैंने सिर्फ वो लाइन खींच के छोड़ दिया है, इस लाइन को इंशाल्लाह आइंदा हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, वक्त हो गया है, तो आज का दर्स हम इसी पर खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह।